السلام علیکم and good evening everybody. You're watching News Eye with مہر عباسی. ناظرین 317 سماعتیں 8 ججز تبدیل ہونے کے بعد اور 67 گواہان کے بیانات ریکارڈ کرانے کے بعد کوئی 9 سال 8 ماہ غالباً بعد بے نظیر قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اب مایوسی تو بہت ہو رہی ہے. ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ اس طرح کا آئے گا, اور اگر فیصلے کے چیدہ نکات آپ کے سامنے رکھیں تو سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اشتہاری قرار پا چکے ہیں. ان کی جائیداد جو ہے وہ اس کی کرکی کا حکم بھی آ چکا ہے. ساتھ ہی آپ کے سابق سی پی او سعود عزیز کو بھی مجموعی طور پہ 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. سابق ایس پی خرم شہزاد کو بھی 17 سال کی قید سنا دی گئی ہے, اور دونوں پولیس افسران کو واقعے کے فوراً بعد جائے وقوع کو دھونے کا, اس کو ریکارڈ کو اور انویسٹیگیشن کے کو ٹیمپر کرنے کا, کہ شواہد کو ضائع کرنے کا الزام ان کے اوپر لگایا گیا ہے. اور سابق وزیر اعظم صاحبہ کا پوسٹ مارٹم نہ کروانے کا جو فیصلہ کیا ہے, اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کے اوپر اثر انداز ہوئے ان کے فیصلے, اس کی بھی سزا سنا دی گئی ہے. اب نیچرلی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا ناقص ہے, کتنا کمزور ہے. ادھر کی بیوروکریسی جو ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے, کس طرح اے پولیٹیکل نہیں ہے. ادھر کے جو حکمران ہوتے ہیں, ایٹ اینی گیون پوائنٹ ان ٹائم ہاؤ دے آر ڈکٹیٹرز ان دیئر اون رائٹ. بہت سی ایسی ایک فیصلہ بہت سی ایسے نظام کے بدقسمتی سے لوپ ہولز کو عیاں کر رہا ہے, جس کے اوپر بھارا تبصرہ کرنا بہت ضروری ہے. آج ہمارے ساتھ عوامی مسلم لیگ شیخ احمد صاحب ان کے سربراہ موجود ہیں, جن کے اپنے حلقے کے اندر یہ قتل ہوا تھا. اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار دا انٹائر نیشن آئی وڈ سے. شیخ صاحب نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی ایک مہنگی LNG خریدنے کا بھی ایک الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے ریفرنس دائر کیا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آپ فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی میں اس کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں آپ کو, کیونکہ قوم سن رہی ہوگی. بڑی اہم شہادت ہوئی ہے. پہلے کچھ لوگ گئے 4 میرا خیال ہے بے نظیر کا جلسہ تھا, تو یہ لوگ سٹڈی کر رہے تھے کہ بے نظیر ہاتھ شہید باہر ہاتھ لہراتی ہیں یا نہیں لہراتی. جب انہوں نے لہرایا تو یہ جو ماسٹر مائنڈ تھے, انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ اگلے جلسوں میں بھی ایسا ہی ہوگا. اور یہ بلٹ پروف گاڑی میں خاص طور پر یہ سیاستدان کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ویو کرے, فوٹو ساتھ گیدرنگ آئے, ڈرونز کے ساتھ تصویریں ہوں. پھر پشاور میں یہ واقعہ ہونا تھا, وہاں یہ نہیں ہو سکا. راول پنڈی میں ایک دن پہلے کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ اس کو جو ہے مینیج کیا جائے, لیکن ایڈمنسٹریشن نے شہید بے نظیر کو رات کو یہ بتا دیا تھا کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں, آپ اس جلسے کو ملتوی کریں یا اگلی کسی ڈیٹ پہ رکھیں. لیکن وہ بضد تھی, اور مین وجہ جو ہے وہ اس کیس میں ان کا باہر نکلنا ہے, کیونکہ دہشت گردوں کی سٹڈی تھی کہ یہ باہر ضرور نکلیں گی اور وہ ٹارگٹ اچیو کریں گے. اور میں آپ سے اتفاق ہوں, میں اس وقت بے نظیر بھٹو کے جلسے کے بالکل پیچھے گوال منڈی میں لئی کے پیچھے جلسہ کر رہا تھا. جب میں نے ایک دم یہ سنا تو میں ختم کر کے پہنچا, تو اس وقت تک یہ کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ بے نظیر زخمی ہیں یا وہ شہید ہو گئی ہیں. آل آف سڈن یہ خبر آ گئی ہاسپٹل سے کہ ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے, اور پھر ان کا پوسٹ مارٹم بھی نہیں ہوا. یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی. اور اہل خانہ یا جو بھی ان کے آصف زرداری صاحب اس پر بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں اس پہ زور دیا. اور یہ فیصلہ جو ہے پولیس جو ہے میرے خیال میں اس کیس کو ایک قابل قبول فیصلہ نہیں سمجھا جائے گا. نہیں, مگر مجھے شیخ صاحب ایک بات بتائیے, اور ہم آئیں گے پیپلز پارٹی کے ٹینیور پہ بھی, اور ابھی بھی جو یہ فیصلہ آیا ہے, لیکن نہ سازش بے نقاب ہوئی ہے نہ قاتل. دیکھیں, آصف زرداری صاحب نے باہر سے بھی لوگ منگوائے, اور پاکستان کی ہسٹری میں
یہ پہلا واقعہ تھا، ایک بہت بڑی پیمنٹ دے کر باہر کے انویسٹیگیٹر بھی ملوائے گئے اور ان کی رپورٹیں بھی اخباروں وغیرہ میں چھپیں، لیکن اس کیس کا بن کچھ نہیں سکا جی۔ اس کیس میں جو بھی ان کے اصل محرکات تھے، جو بھی ان کے اصل ماسٹر مائنڈ تھے، یا جو بھی اس کیس میں ریئل پارٹیسپنٹ تھے یا جن کا حقیقی رول تھا، وہ اس کیس میں میرے خیال میں ان کی نشاندہی واضح طور پر نہیں ہو سکی، اور یہ کیس ایک بہت بڑی لیڈر کا کیس عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اور لوگ یہ کہنے پر کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جیسی چاہتے ہو۔ لیاقت علی خان سے لے کے اب تک آپ نے کون سی بڑی سازش کا یا کون ہسٹری کو انفولڈ کیا ہے اس ملک میں کبھی؟ which is why to be honest with you I am very depressed today sir. مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ آپ کو 9 سال 8 ماہ بعد بھی اگر آپ کو یہی باتیں بتانی تھیں، اور کیونکہ آپ نے ذکر کیا تب کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو بعد میں چیف عوامی اسٹاف بنے، کیانی صاحب ہوں یا جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہوں، دونوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تعاون نہیں کیا۔ یہ آف کورس ادھر بھی تعاون نہیں کیا گیا لوکلی ادھر۔ سو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایک یہ نظام جو ہے جب یہ جواب دہ کر ہی نہیں سکتا یا ایک انویسٹیگیشن کا حصہ ہی نہیں تگڑوں کو بنا سکتا، تو پھر کیا ایکسپیکٹیشن کی جائے؟ بہت برا حال ہے پاکستان میں، اور اب تو پولیس کے معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کسی اہم تھانے پہ کوئی ڈی ایس پی ایس پی اس وقت تک لگ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کی لائلٹی جو ہے وہ کنفرم نہ ہو، اور جب تک کہ وہ بلیو آئیڈ نہ ہو، جب تک کہ ایم پی ایم این اے اس کے، ہم نے تو کبھی پولیس کی سیاست نہیں کی جی، ساری زندگی نہیں کی، نہ ہمیں پتہ ہے کہ تھانہ کچہری کی پالیٹکس کیا ہوتی ہے۔ سر سابق سی پی او جن کو آج 17 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے وزیر اعظم بنتی ان کی ترقی کی، اس کے بعد ابھی اسی دور حکومت میں ابھی ان کو 21ویں گریڈ کی پروموشن بھی مل گئی ہے۔ سو اب اگین میں جب آپ کو یہ اس لیے تعجب ہے کہ ناہید خان کہتی ہیں میں تو ان کے ساتھ تھی، مجھے بھی عدالت نے نہیں بلایا، جواب بھی نہیں کیا۔ جن 4 لوگوں کو بی بی نے ہائی لائٹ کیا اور ان کو نامزد کیا کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے حادثہ، جن کے نام لیے ان کو عدالت نے انکلوڈ نہیں کیا تفتیش میں، نہ بلایا ہے کسی مرحلے کے اوپر، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی اگین اس فیصلے کا۔ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے سر، مگر سر پیر کہیں نہ کہیں تو انالیسس کر کے سمجھیں کہ اس سے اخذ کیا کیا جائے۔ دیکھیں ناہید خان جو ہے وہ ہمارے شہر سے ہیں اور پیپلز پارٹی کی بہت زبردست ورکر ہیں، اس نے بڑی قربانیاں ہیں، لیکن وہ آصف زرداری صاحب کی گڈ بک میں نہیں تھی۔ اور جب ایک دن میں ان کے والد کے افسوس کرنے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کیس کا کچھ بنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ شیخ رشید وہ لوگ ذمہ دار ہیں جنہوں نے بے نظیر کو اس جو اوپر جگہ بنی ہوتی ہے اس میں باہر نکلنے پہ مجبور کیا، اور بے نظیر کا ٹیلی فون بھی سنا نہیں ملا، لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، ممکن ہے مل گیا ہو بعد میں، لیکن اس وقت ان کا موبائل فون بھی نہیں مل سکا۔ اور کیس میں ظاہر ہے میں تو اس پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ لوگوں کے خیالات تھے اس پر لوگوں کی خیالات کے مطابق لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے بتائیے رفاقت حسنین، رشید احمد اور شیر زمان اور اعزاز شاہ کو جو بریت ہوئی ہے، بریت کا حکم ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر ججز کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور کیسے ہوا، اور کیونکہ میرے حلقے سے ہی، میرے ساتھ جس حلقے سے میں اب الیکشن لڑوں گا، عمران خان والے حلقے سے، غالباً اسی کے حلقے سے رفاقت اور اس کے ان کا تعلق ہے، اور کوئی شخص پاکستان میں ان ایسے لوگوں اس کیس میں شہادت نہیں دے گا، اور نہ دی ہوگی اس نے، کیونکہ ہر شخص کو اپنی جان عزیز ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو اس ملک میں غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ تو اسی لیے انسداد دہشت گردی عدالت کے 8 ججز تبدیل ہو گئے 9 سالوں کے اندر۔ اور میں جب جیل میں تھا تو میں نے ایسا دیکھا کہ بھئی لوگ بڑے انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں راول پنڈی اور دوسری جیلوں میں، اور میں 40 سالوں سے یہ کوشش میں ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسی جیل ہو جو کہ خطرناک مجرموں کے لیے الگ جیل ہو، کیونکہ شہروں کے اندر آ کے جب یہ سپریڈنٹوں کے بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے
تو ان کو میسج آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ 8 بجے آپ کا بچہ جاتا ہے، 9 بجے جاتا ہے، آپ کی بیٹی کہاں پڑھنے جاتی ہے، آپ کا بیٹا کہاں پڑھنے جاتا ہے. تو کافی معاملات بڑے پیچیدہ ہیں. اور نہیں مجھے بتائیں ایک سیکنڈ میں کیا اس سے زیادہ نہیں آپ کھل کے سر اب تو بات کریں نا، فیصلہ آیا ہے تو بات تو آپ کو کرنی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کا بھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ قتل ہو گیا اس ٹائم کے اندر. پھر آپ دیکھ رہے ہیں 27 دسمبر کو القاعدہ کے کمانڈر مصطفیٰ ابو الیزید نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ ہم نے کرایا، مگر تب کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے تھے کہ نہیں لشکر جنگوی کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ کرایا. اور انٹیریئر منسٹری سے بعد ازاں پھر یہ بھی آیا بات کہ ہم نے ملیٹنٹ لیڈر بیت اللہ محسود کی بھی کنورسیشنز کو ٹیپ کیا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، گواہان غائب ہو رہے ہیں، ججز جو ہیں وہ پریشر میں آ رہے ہیں، تبدیل ہو رہے ہیں، یہ صرف اس لاٹ کا تو پریشر نہیں تھا نا؟ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے اور پاور سینٹرز، لیجیٹیمیٹ پاور سینٹرز آف دا کنٹری، ان کا بھی دباؤ دیکھیں. پاکستان میں دہشت گردی کے سینٹر بھی بہت بڑے پاور سینٹر ہیں، ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے. اس ملک کے چیف منسٹر نے ان سے بیگ ریکویسٹ کی کہ پنجاب کو معاف رکھا جائے. آپ اگر ایک پرانے بیانات دیکھیں تو انہوں نے ٹیررسٹوں سے اپیل کی کہ میں کیونکہ خود سیریس تھریٹ میں ہوں اس وقت، اور ان کا نیٹ ورک اتنا سٹرونگ ہے پاکستان میں کہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں فوج نے بہت زبردست ہمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جواب نہیں ہے. فوج نے قربانیوں کی ایک داستان رکھی ہے، پر ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ ختم بھی نہیں ہوا. ان کو نئے رنگ روٹ ملتے رہتے ہیں. یہ 4 اسٹیجز پہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو پلانر ہے یا ڈیسیژن میکر ہے، وہ ڈیسیژن کرتا ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے. تیسرا وہ ہے اس کے لیے بیسٹ ٹیم کو لوکیٹ کرتا ہے. چوتھا وہ ہے جو امپلیمنٹ کرتا ہے. جو امپلیمنٹ کرتا ہے وہ ان تینوں سے واقف نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو میں 2-3 حملوں میں جو بچا ہوں، ایک جو آرمی چیف کے گھر جو حملہ آور ہوئے، کیونکہ میں ملا نہیں ان کو اور میں ساتھ کی گلی میں دعا کے لیے چلا گیا، تو وہ اتنے تنگ تھا ٹیررسٹ، اور وہ مجھ سے دستخط کروا کے لے کے گیا ریکمنڈیشن کے. وہ میری نشاندہی کروا رہے تھے اس سے، کیونکہ ریکی ان کی بھی جو ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. اور وہ بالکل ان دی اینڈ اس نے جا کے تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کام دہشت گردوں کا نہیں ختم ہوا تو پھر ٹرمپ صحیح کہہ رہا ہے. دیکھیں میں ٹرمپ کی اس حد تک تو نہیں جا سکتا کہ جتنی بڑی ہم قربانی دے سکتے ہیں دے چکے ہیں، لیکن یہ بھی درست ہے کہ پاکستان میں ان کا نیٹ ورک ختم نہیں ہوا. اور ٹرمپ کی بات ذرا اور کھاتے میں آتی ہے، وہ ہمیں نیچے لگانا چاہتا ہے. بہرحال فوج تو کہتی ہے ہم نے 95% صفایا کر دیا، مگر چھوڑیں اس بات کو. سر مجھے بتائیں بی بی کے ورثہ جو ہیں وہ بی بی قتل کیس کے اندر آج تک خود فریق کیوں نہیں بنے؟ آج تک ریاست ہی فریق، and there was no direct interest in the case for 9 years. بات تو آج آپ بہت سچی کر رہی ہیں. پہلا سوال تو یہی ہو سکتا ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اس کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروایا. دیکھیں نا، فریق لاش لیتا ہے نا، فریق لاش لیتا ہے، اور سب سے بڑا رشتہ تو آصف زرداری صاحب کا تھا، بچوں کا تو بعد میں تھا، وہ بچے تھے. سو یہ سوال تو آپ آصف زرداری سے انٹرویو میں کریں کہ آپ نے ان کی پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروائی. تو سر پوسٹ مارٹم کو کینسل کرنے کا حکم جس نے دیا اس افسر کو تو 17 سال جیل آپ نے دے دی ہے. جس نے واش ڈاؤن کیا کرائم سین کو اس کو بھی 17 سال جیل آپ نے دے دی ہے. جس کے احکامات تھے یہ کہ کرائم سین کو بھی واش ڈاؤن کرو اور جائے اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اس تک آپ پہنچے نہیں ہیں اس فیصلے میں. ساری باتیں آپ سچ کہہ رہی ہیں. آج تو آپ سچ کے موڈ میں ہیں، کل قربانی ہے، پرسوں ہمیشہ ہی ہوتی ہوں سو کہہ تو آپ سارا کچھ سچ ہی رہی ہیں. آج دکھی ہوں مگر ذرا سی بہت، بیکاز ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے. بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی سر، قوم کی بیٹی تھی، لیڈر تھی نا. اور مسئلہ یہ کہ اندر کوئی بڑا حادثہ ہو جائے، کوئی بڑا سانحہ ہو جائے، ہمیں کلیرٹی نہیں ملتی. بالکل سر. اب آپ دیکھیں اس کیس کے اندر بھی جنہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا، انویسٹیگیٹ نہیں کیا، تگڑا فیصلہ ان کے خلاف آ گیا. جس طرح آپ کی کوئٹہ رپورٹ کے اندر بھی آپ کے جج صاحب نے، جسٹس فائز عیسیٰ نے پورا بتایا کہ سسٹم کے اندر کیا مسئلہ ہے. ادھر بھی یہی مسئلہ تھا کہ آپ کے کرائم سین کو واش ڈاؤن کر دیا، آپ کی پوسٹ مارٹمز نہیں کرائیں، آپ نے وہ گاڑی جس کے اوپر فائر ہوئی تھی اس کو اسکریپ کر کے بیچ دیا، پھینک دیا. یہ 10 سال بعد بھی وہی سسٹم کے لوپ ہولز اور مسئلے ہیں.
تو اگین دا فیکٹ دیکھیں ہمارے معاملات میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں نا، اب آپ دیکھیں نا عوام کے جذبات کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اتنے بڑے جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا تھا، میرے ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے، میں نے بڑی مشکل سے ایک پوسٹ مارٹم کروایا. دوسرے دو بندے جو تھے ان کے گاؤں والے اور شہر والے آئے اور وہ آدھا پوسٹ مارٹم ہوا، وہ سٹیچز کر کے انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو. پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے خدا نہ خواستہ کہ یہ پوسٹ مارٹم جو ہے یہ لاش کی جو ہے توہین ہے اور غیر اسلامی ہے اور غیر شرعی ہے. اور یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ پاکستان میں ڈسکس ہونے کے قابل ہیں، اور آپ نے اچھی بات کی ہے یہ آج. لیکن آپ نے جو سب سے بڑا سوال کیا، میرے نزدیک جو آپ کا سوال سب سے اہم ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے اس کو کیوں نہیں، پوسٹ مارٹم اتنے بڑے لیڈر کو کیوں نہیں ورک آؤٹ ہونے دیا گیا. کیونکہ بڑی دیر تک بحث رہی کہ سر پہ لگنے سے ہوئی، گولی لگنے سے ہوئی، کس سے ہوئی، کیونکہ جب تک پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں تھی تو اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. سو تعجب کی بات، ایک وقفہ لے لیں گے اس بات پہ. تعجب کی بات ہے وہ تمام تر لوگ جن کو آج مل گئی بری کر دیا گیا وہ ان کا جو تعلق، کسی کا کوڑا خٹک سے تعلق، کس کا نوشیرہ کے ایک مدرسے سے تعلق، مومند ایجنسی سے تعلق، کوئی مدرسہ حقانیہ کا طالب علم ادھر ایکٹیو، کوڑا خٹک کا طالب علم. اگین یہ سارے لوگ جس کے اوپر آج شیخ صاحب بھی بات نہیں کرنا چاہ رہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ 95% کلیئرنس ہو گئی ہے اور فتح ہماری ہے اور یہ جنگ ہم جیت رہے ہیں، اور پھر بڑے لیڈرز سمیت آپ کا کورٹ کے فیصلے بھی جو ہیں وہ کوئی تگڑا فیصلہ ان پہ نہ سنا سکیں اور بریت دے دیں، تو پھر سوال اپنی جگہ قائم رہتے ہیں. جو ڈیکیڈ اولڈ سوال ہیں وہ آج بھی ہیں بدقسمتی سے، اور بی کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر سکے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کے ساتھ انٹرویو جاری رہے گا. آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے. فیض صاحب نے بہتر فرمایا تھا، گو کہ مرد حر زرداری صاحب نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ قاتل کون ہے. آج ہم ایک بار پھر منتظر ہیں 9 سال بعد بھی کہ عدالت نے نہ صحیح، شاید ان کے شوہر جو ہیں شہید محترمہ کے وہی بتا دیں قاتل کون ہے، کیونکہ اس فیصلے سے نہ سازش نہ قاتل کسی چیز سے پردہ نہیں اٹھ سکا. پردہ اٹھائے تو صرف اور صرف اس سسٹم کے اوپر سے. بہرحال موونگ فارورڈ، شیخ صاحب بتائیے، آج آپ نے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے خلاف بھی درخواست دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ بڑی مہنگی ان نے LNG خریدی ہے. تو اس کے ساتھ جو آپ کی درخواست ہے، آپ نے ثبوت کے طور پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نتھی کر دی ہے اور کچھ اخباری تراشیں، کیا یہ قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیں پروسیس اس ملک کا ایسا ہے، جو ابھی آپ رونا رو رہی تھی وہی ہے کہ اس ملک میں جو اپوزیشن لیڈر بنتا ہے، جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنتا ہے، جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہوتا ہے، جو اور وہ اپوزیشن جو گورنمنٹ ختم ہوتی ہے اس کا اور گورنمنٹ سے مل کر ہوتا ہے. اب میں نے خود خاقان عباسی صاحب سے رابطہ قائم کیا، آج ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ میں نے، اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ سپیکر کو درخواست دینی ہے. میں نے سپیکر کو درخواست دی، انہوں نے ریجیکٹ کی ہے. میں الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گیا ہوں. خاقان صاحب نے مجھے کہا جی کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کو سپیکر صاحب دیکھ سکتے ہیں. میں سپیکر صاحب کے پاس گیا ہوں اور انہیں مسترد کر دی. میں نے کہا ملک کا وزیر اعظم جی، اور انہیں مسترد کر دی نا جی پہلے مسترد کر دی. میں نے کہا کہ خاقان عباسی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ انفارمیشن ایکٹ 2002 کے تحت 50 روپے بینک میں جمع کراؤ اور درخواست دو. وہ بھی میں نے کر دی. سارے 20 کروڑ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، مہر آپ کے پروگرام میں سارے میڈیا سے، کسی کے پاس وہ قطر کا کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے ساتھ $6.5 کا، اور چین شنگھائی میں اس کو مل رہی ہے $5 کی، اور بنگلہ دیش اور انڈیا، سارے پاکستان سے میں پوچھتا ہوں. اس میں اتنے بڑے ٹائفون ہیں کہ میں مارا جا سکتا ہوں. اللہ خیر یہ کرے. 200 ارب روپے کا گپلا ہے. اس میں پاکستان میں آپ نے شریف میں نے یہ برادران اور الزام لگایا، ساردار کے نام بھی ساتھ ڈالے ہوئے ہیں. میں نے تو خاقان کو بھی پارٹنر کہا کہ یہ پارٹنر ہے. دیکھیں اس ملک میں ایک سسٹم ہو گیا ہے، دولت کا مقابلہ. اب تو ممبروں کو بھی یہ لوگ پیسے دیتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے. دولت کا جو مقابلہ ہے
اور میں ایک آپ کو اور بیان دینا چاہتا ہوں کہ میں گیا تھا نیب کے دفتر میں بھی، وہ بھی بند ہے، دوسرے دفتر میں بھی گیا ہوں، وہاں کوئی بندہ نہیں ہے۔ اگر قوم کو میری بات پہ اعتبار ہے، کوئی بندہ 62 نہیں ہے کیا ارب مراد روپے ہے کا سر؟ حبیب بینک نیو ہے جی، بندہ کوئی نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ ایک پولیس والا باہر ہے، دوسری جگہ گیا ہوں، انہوں نے کہا جی سب عید ہو گئی ہے، کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ اور 62 ارب روپیہ نیو یارک بینک پہ جرمانہ ہوا ہے، اور شاید وہ بند ہو جائے۔ پاکستان کا بینک پاکستانیوں کو بڑا سارا ہوتا ہے، لوگ نیو یارک سے اپنے بچوں کو، بیویوں کو پیسے اخراجات بھیجتے ہیں، اور جس میں ہل میٹل سے، الراجی بینک سے نواز شریف صاحب کے نام پہ ڈیفرنٹ دفعہ اکاؤنٹ آئے ہیں۔ اور کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ جناب یہ بتا دیں کیسے ہوا ہے، تو یہ جرم ہے۔ اب میں روز میں نے تو آج پریس کانفرنس میں خاقان عباسی سے اپیل کیا ہے کہ اس ملک کے ججوں کی تعداد دگنی کر دیں اگر لوگوں کو سکون دینا ہے، دگنی پھر ہو تو پھر جائے۔ آپ جیسے کیونکہ لوگ، کرائم- آپ جیسے منجے ہوئے سیاستدان تو پھر عدلیہ اور ججز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ گورننس ہوگی اور بحالی، ایک قسم کا ریلیف ملے گا عوام کو۔ بس اب یہی پارلیمنٹ سے ایک آپ اس کی ملک امیدیں کی ٹوٹ چکی حکومت ہیں کو پھر۔ بچانے کا۔ اس ملک میں جمہوریت دیکھیں، جمالی گیا پارلیمنٹ رہی، شجاعت گئے رہی، شوکت عزیز گئے شجاعت رہی، صاحب تو ویسے یوسف ہی رضا گئے رہی، فلر تھے نا اس ٹائم کے، بٹ راجہ رنٹل قریب سے بچے، بالکل اب آئی ایگری نواز ود شریف یو گیا، شیخ اس صاحب، ملک کو کوئی کیسے بچائیں؟ ناگزیر تو کوئی نہیں ہے، انڈسپینسیبل تو کوئی نہیں ہے، اور جو سمجھتا ہے وہ اپنی پھر اپنے منہ آپ کھاتا ہے سر، یہ تو آئی ایگری ود یو، مگر دا فیکٹ از کہ ایٹ لیسٹ آپ جیسے منجے ہوئے لوگ، ہم لوگوں کو ایٹ لیسٹ درستگی تو رکھنی ہے، بیلنس تو رکھنا ہے سسٹم بس کے اندر میں سر، تو مایوس between ہوتا جا رہا ہوں۔ institutions۔ دیکھیں 35 ارب روپیہ اس قوم کو سمجھ نہیں آنی چاہیے، 35 ارب ڈالر 4 سالوں میں لیے ہیں، 70 سالوں میں 40 ارب روپے لیے ہیں۔ پھر بھی شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں کشکول میں بلیو نہیں کرتا۔ کل کہہ رہے تھے نا وہ دیکھیں جی، ملتان میٹرو بس کے پروجیکٹ کے یہ اوپر میں دکھی اور نالا تقریر تھے۔ کر رہا تھا جب میں کینڈیڈیٹ تھا تحریک انصاف، تو میری تقریر انہوں نے غائب کر دی، میری تقریر بند کر دی۔ میں سیاست چھوڑ دوں اگر یہ بتائیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ 4 سالوں میں 35 ارب بلین ڈالر کا انہوں نے قرضہ لیا ہے، 40 سالوں میں 70 سالوں میں 40 بلین کا قرضہ ہے۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے 15 بلین ڈالر ادا کیے ہیں، باقی آگے جو قسطیں ادا کرنی ہیں، اتنی بڑی ایل این جی نے 5 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی بند ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہم سے بنگلہ دیش کے ریزرو دگنے ہیں، اور خدا کے بندو کوئی مقابلہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں کیا کہوں کہ اکنامک کوریڈور چائنا کی بات کریں۔ اب آپ کوشش تو ہر جگہ کر رہے ہیں، انڈیا سر نے میں دیکھ رہی ہوں سازش، کہ آپ چیلنج تو ہر فورم پہ کر رہے ہیں جدھر آپ کو لگ رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر رہے۔ آپ نے حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ بھئی یہ ادھر سے کام نہیں ہو رہا، یہ اپیل کے اندر نہیں جا رہے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے 21 جولائی کو یہ کہا تھا، نیب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ فائل کر دیا جائے گا، مگر نہیں ہوا۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو لگ رہا ہے کہ نیب کے ڈیپٹی چیئرمین کا ادھر بیان میرے سامنے پڑا ہے، ان کا یہ کہنا کہ عدالت عظمیٰ کے حکم کی مکمل طور پہ تعمیل کریں گے اور مقرر مدت میں ریفرنس دائر کر دیں گے، تو آپ کو کہیں نہ کہیں حوصلہ ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ آج اس نے امید دلائی ہے، آج اس نے امید دلائی ہے جب میں نے سپریم کورٹ میں یہ کہا، جسٹس عظمت صاحب کو، میرے علاقے سے ان کا تعلق ہے، میری کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں، کہ سر جی ہمارے شہر میں 164 کے بیانوں میں آپ نامور وکیل بھی رہے ہیں، لوگ پھانسی لگے ہیں۔ انہوں نے کہا بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا ایک وزیر خزانہ ایک صفحے پہ 2 دفعہ دستخط کرتا ہے اور سارے ڈاکومنٹ ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ قاضی فیملی اور سعید سارے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، یا تو ڈار کہے کہ میں نے یہ بیان جھوٹا دیا ہے تو پھر ڈار جیل جائے، کیونکہ ڈار پہ کیس تو وہی ہے، اور اگر صحیح دیا ہے بیان تو پھر نواز شریف اور شہباز شریف جائے۔ اور جو حالت ہو رہی ہے اس وقت ملک کے معاملات کی کہ وزیر خزانہ، آپ دیکھیں کہ میٹھا میٹھا ہاپ کوڑا کوڑا تھو، ایک ان کا بندہ ہے جو ملوث ہے اس سارے ایل این جی کے کاروبار میں، جس نے 747 بیچ کے بلیو ایئر بنائی، اس کے بیٹے کو آپ وزیر لے رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ لوگ کہیں یار پہلے تو چور ہی چور تھے، انہوں نے کپڑے بھی اتارے ہیں۔
ایک ایسے شخص کو آپ وزیر لے رہے ہیں جس کا سارا کردار مشکوک ہے. 747 کے جہازوں میں کمیشن میں جو لوگ پکڑے گئے جس سے بلیو ایئر نکلی, جو LNG کے مسئلے میں ملوث ہیں, وہ آپ کی وزارت بھی جو ہوتی ہے بعض ایسے نہیں ہوتے, وزیر کا پتہ لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی اصل بندہ انہوں نے آج لیا ہے. ہاں, آصف علی زرداری صاحب کی مکمل کلین چٹ کے بعد ہر ریفرنس کے اندر سے آپ کو کوئی ہوپ ہے کہ انسٹیٹیوشن, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ عباسی صاحب کے خلاف یہ مقدمہ بنتا ہے اور نااہلی کے اندر اس کو رزلٹ ہونا چاہیے, تو آپ کو امید ہے کہ یہ ادارے کچھ کریں گے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ زرداری صاحب کو کس طرح کلین چٹ ملی ہے, کتنی خوبصورتی سے ہر کیس میں. میں سیاست کے اس عمر میں اور اس موڑ پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ عدلیہ بدل گئی ہے اور یہ فوج بھی بدل گئی ہے. فوج کیسے بدلی ہے؟ اقتدار کی بھوک میں عدلیہ کا تو بدلنا میں سمجھ سکتی ہوں کہ چلے آپ کہتے ہیں نظریہ ضرورت دفن نے بڑا بولڈ فیصلہ دیا ہے اپنے تائیں, فوج کس طرح بدلی ہے؟ دیکھیں, ڈان لیکس میں انہوں نے ان کے خلاف بہت بڑا ریئیکشن تھا ان کی اپنی چھاونیوں میں. انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہوا ہے, اور نواز شریف کے فیصلے میں آپ دیکھیں کہ مشرف 2 ہونے لگا تھا اور نواز شریف صاحب کو کوئی جنرل بٹ نہیں ملا, اور اگر نواز شریف کو کوئی جنرل بٹ مل جاتا تو شاید وہ نوید مختار صاحب سے اور قمر جاوید باجوہ صاحب سے اتنے خوش دکھائی نہیں دیتے تھے. لیکن قمر جاوید باجوہ نے اپنی یونٹس میں کہا کہ جو فیصلہ ہوگا آئین اور قانون کا جمہوریت کے دائرے میں وہ امپلیمنٹ ہوگا. آپ کو لگ رہا ہے سر اب جمہوریت سوٹ کر رہی ہے فوج کو کہ بھئی پیچھے بیٹھ کے اب اگر ڈرائیونگ ہو سکتی ہے تو آگے کیا آنا؟ میرا خیال ہے کہ فوج پیچھے رہ کے اس ملک میں انصاف کی اور جسٹس کی حکمرانی کے لیے پیچھے رہ کے نیویگیٹ کر کے سر, یا پیچھے رہ کے گائیڈ کر کے ڈائریکٹ براہ راست ڈرائیونگ سیٹ پہ نہ بیٹھ کے اور پیچھے سے گائیڈ کر کے نیویگیٹ کر کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو بھی فیصلہ کیا ہے, جو بھی اس کا آرکیٹیکٹ ہے, جو مرضی آپ کہہ لیں, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ فوج سیاست میں آئے بغیر اور اقتدار کی بھوک دکھائے بغیر چوروں کو اور ان لوگوں کو جو لوٹ مار کریں ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی سپورٹ کریں تو کوئی عیب نہیں ہے, یہ ملک کی خدمت ہے. آپ کا تجربہ اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ سوالوں کو ہینڈل کرنا بھی اب بہترین طریقے سے سمجھ چکے ہیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد آتے ہیں سر. NA 120 کے اوپر بھی نظر دورانی اور ملتان میٹرو کے اوپر بھی جو بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے NA 120 کے اندر, اس آپ سے ڈسکس کرنا سر ضروری ہے. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود سن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ NA 120 میں جو یہ ایک بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے اور ایک سرفس کر رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ کہنا ہے, مریم صفدر بی بی کا, کہ اس میں جو ووٹ ہمارے حق میں پڑیں گے, بی بی کلثوم کو پڑیں گے, بیگم کلثوم نواز کو, وہ عدلیہ کے فیصلے کے خلاف ہی سمجھے جائیں گے, اسی کے مترادف ہیں. دیکھیں, میں بچوں پہ تبصرہ نہیں کرتا, اس ساری تباہی کی ذمہ دار بھی مریم صاحب ہیں. یعنی ایک ایسا میسج دے رہی ہیں کہ 3 ججز جنہوں نے چیف جسٹس بننا ہے اگلے 5-6 سال تک, ان سے پنگا لینے جا رہے ہیں اور ان کو سر عام للکار رہے ہیں. JIT کو انہوں نے قبول کیا, مٹھائیاں بانٹی, انگریزی ان کی کمزور تھی, پیسے دے کے انہوں نے کالجوں میں داخلے لیے ہوئے ہیں. وہ سیلف فنانس کے بیسس پہ اور سپورٹس کے بیسس پہ یہ کالجوں میں گئے, اور ان دی اینڈ ایک قابل احترام ہے کلثوم صاحبہ بھی, مریم بھی. کلثوم صاحبہ بیمار ہیں, آپ اتنی حد کے, یعنی اس قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک خاتون قابل احترام کو اگر کینسر ہے تو اس کو آرام کے خلل میں بھی آپ اس کو بے آرام کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ واقعی جینونلی اس ملک کی کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چانس ملا تھا, آپ اپنے بھائی شہباز کو لے آتے جس کا فیصلہ کیا تھا. لیکن مریم صاحبہ اور کلثوم کو شہباز قبول نہیں تھا. مریم صاحبہ اور کلثوم صاحبہ کو کسی صورت میں نثار اور شہباز قبول نہیں. انہوں نے یہ, میں نے اگر اینکر حضرات کے پاس ریکارڈ ہو, میں نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ کلثوم صاحبہ الیکشن لڑیں گی. لوگوں نے کہا شہباز, میں نے کہا اعلان بھی ہو گیا, پھر بھی میں کہتا ہوں شہباز مسلم لیگ کا سربراہ بنا دیں گے اور اس کو کچھ نہیں ملے گا. آج ملک کو جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے
یہ تو ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، ملک کو لڑائی اور جھگڑے کی طرف لے جا رہے ہیں، ملک میں ایک ایسا میسج دے کے جا رہے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی پارٹی ہیں، ایسا نہ کریں، یہ ملک کا نظام خطرے میں پڑ جائے گا، پھر جھاڑو پھر جائے گا سر. مگر آپ کوئی بڑی ڈیفیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو انسٹیٹیوشنل ڈیوائیڈ کو گہرا کیا جا رہا ہے، اداروں کے خلاف ایک پوزیشن لے لی گئی ہے اور اس کے بلبوتے پہ الیکشن جیتنے کی بھی بات کی جا رہی ہے. بہرحال یہ ان کا تگڑے رہے اس حلقے میں، ماسوائے 2002 یا 8 یہ ہمیشہ جیتے ادھر سے. مگر تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹکر لی گئی اداروں سے، اگر کوئی ممکنہ بڑی ڈیفیکشنز آپ کو نظر آ رہی ہیں آنے والے دنوں کے اندر، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہے یہ اس طرح کی ہوگی کہ جب تک ایون نیب کے ریفرنسز کو گو تھرو کیا جائے گا، ان کے فیصلے آئیں گے، ویسے الیکشن کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد جو پارٹی فنڈز بھی ہیں حلقوں کے لیے وہ بھی سارے سلولی بہت آہستہ ریلیز کرنے کی اب ایک کام شروع ہو چکا ہے، وہ بھی چاہیے آپ کے نمائندوں کو کہ بھئی وہ آئیں کچھ کام کریں تو واپس جیتیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا پیس آؤٹ اور ڈریگ آؤٹ ہوگا سچویشن کہ وی ول ناٹ سی اینی میس ڈیفیکشن؟ دیکھیں جو کیسز ہیں وہ تو ججز نے ماتھا پکڑ کے ان کو کہا کہ کل تم کیس لے آؤ کہ بینیفیشری حسن اور حسین ہیں، کیونکہ کاغذوں میں بینیفیشری مریم نکل آئی ہیں. اب اگر حدیبیہ کا کیس چلتا ہے تو مریم اور نواز اور شہباز جو ہیں وہ کتنے ملین ڈالر جو انہوں نے البرکہ میں دیے ہیں ان کی تو ان کے پاس کوئی ٹریل نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ سارے کیس کھلے، ہم سلو جائیں، کیونکہ کسی کیس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، باقی سب بہانے ہیں. یہ اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ جتنے جعلی ڈاکومنٹ کیے ہیں، آج بھی میں تصویر میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک وہ سفید بالوں والا وقار، اس کو میں ڈھونڈ رہا ہوں 1.5 سال سے کہ یہ وقار کون ہے. میں 2 سالوں سے ہر ایک کو پوچھ رہا ہوں یار یہ ہر جگہ وقار احمد کے دستخط ہیں. تو ایک دن سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسے کہا تھا آپ سٹوورڈ نہیں ہیں کہیں؟ سٹوورڈ نہیں تھے یا آپ کسی، میں نے بینک یا کسی بینک میں یا کسی ہوٹل میں میں نے کہا اس کو میں زمین پہ اس کے گھٹنے پہ فائر کر کے پوچھ، میں نے کہا آپ وقار احمد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی میں وقار احمد ہی ہوں. میں نے کہا آپ آتے ہیں کورٹ میں؟ اور پھر کہتا جی میں لنڈن فلائی کر جاتا ہوں پھر آتا ہوں. سو یہ 2-3 بندے جو ہیں، وقار احمد ہو گیا، سیف الرحمان ہو گئے اور شیخ سعید ہو گئے، یہ صحیح فائنانشل ان کے اب اس کا لفظ مجھے نہیں سمجھ آ سکتی میں کیا کہوں، بینیفیکٹرز کہہ دیں، فیسیلیٹیٹرز کہہ دیں، ان کے جو بھی ہیں، یہ جو بینکوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، چوری کا مال لے کے جاتے ہیں. اور مجھے ایسی خبریں نہیں ہیں کہ والیوم 10 کے بہت سارے اور ملکوں کے بھی جواب آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا یہ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، مگر مجھے ادھر کیوریوسٹی یہ بھی ہے سر کہ ایک تو ان کا سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، بیگم کلثوم نواز has been diagnosed with cancer. ادھر اگر نفیس خاتون ہے، پیپل سپیک ہائیلی آف ہر، ادھر آپ کو لگ رہا ہے کہ سمپتھی ووٹ پڑے گا. اور آج مریم بی بی نے آج ہی کیمپیننگ کے اندر اپنے 3-4 دورے کے اوپر یہی کہا ہے کہ میں نے بہت سی سازشوں کا سامنا کیا ہے، ڈان لیگ سے لے کے پتہ نہیں کس چیز کا الزام مجھ پہ لگایا گیا ہے، جس طرح بھی بائی دی وے آپ بھی یہی الزام لگا رہے تھے کہ پارٹی کا ستیہ ناش ہی مریم بی بی نے کیا ہے. کہہ رہی ہے میں نے سب کچھ سہا ہے مگر اپنے لیڈر پہ آنچ نہیں آنے دی. تو آپ کو لگ رہا ہے مریم بی بی کا کرزما، بیگم صاحبہ کے لیے کچھ سمپتھی اور ایک یہ پوری ویو جو ہے یہ ان کے فیور میں نکل آئے گی؟ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ مریم نواز کو کسی قیمت پہ اہمیت نہیں دیں گے کلثوم نواز کے مقابلے میں. وہ ایک سلجھی ہوئی عورت ہے اور نواز شریف صاحب نے کیوں اہمیت دینی ہے سر؟ وہ تو اپنی بیگم صاحبہ اتری ہیں نا. میں یہ پوچھ ہی نہیں رہی، میں کہہ رہی ہوں ان کو کمبائن کریں. ان کی بیماری کا پتہ لگنے کے بعد بڑی زیادتی کی ہے نواز شریف صاحب نے. وہ صوبے میں کسی کو دے دیتے، ان کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے. یہ رائل بلڈ ہے، یہ رائل فیملی کے لوگ ہیں. یہ کسی اصل مسئلہ کہاں سے ہوا؟ دیکھیں یہ جتنی بات چیت شروع ہوئی، دیکھیں جہاں سے یہ شروع ہوئے جی ٹی روڈ پر، یہ مریم نے امتیاز عالم کو سوال کروایا، بار بار اشارہ مریم اورنگزیب کے ذریعے کہا کہ امتیاز عالم بولتا کیوں نہیں ہے، یہ ضیاء شاہد بولتا کیوں نہیں ہے. سو یہ ویل پلان سارا کر رہی ہیں اور الٹیمیٹلی ان کو اقتدار کی ہوس پڑ چکی ہیں. لیکن اپنے باپ کی سیاست کا تو انہوں نے خون کر دیا ہے، اپنے خاندان کی سیاست کا کیا کرتی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نے کبھی مریم صاحبہ کا نام نہیں لینا پسند کیا،
لیکن اب میں اس نتیجے پہ پہنچا مگر سر آپ ہوں دیکھ رہے ہیں کہ شریف یہ کی اب تو سیاسی یہ عدالتی فیصلے پر ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے لگتا ہے N120 میں جس طرح بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے اور اسی طرح I'm sorry بٹ خان صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ یار نکلو اور ووٹ دو عدلیہ کے حق میں نہ کہ ڈاکو کے حق میں. سو اگر مریم بی بھی غلطی کر رہی ہیں خان صاحب کیوں کر رہے ہیں سر, اس کو کیوں رپیٹ کر رہے ہیں اداروں کو کھینچ کے الیکشن میں؟ آپ ہی سمجھا دیں کچھ. اچھا میں سمجھاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ضمنی الیکشن جہاں چیف منسٹر رات رات کو سڑکیں ڈال رہا ہو, نوکریاں مل رہی ہوں, جہاں کلثوم صاحبہ کا اپنا پہلوانوں کا حلقہ ہو وہاں, لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن بڑا کلوز ہوگا. میری پولیٹک ابھی میں گیا نہیں, جاؤں گا میں لاہور کے حلقے میں کلوز الیکشن دیکھ رہا ہوں. عمران خان تو دیکھو ایک سٹرگل کر رہا ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح حکومت خرچ کر رہی ہے, لیکن اگر کلثوم صاحبہ ہار جاتی ہیں تو پاکستان میں نواز شریف کی سیاست کا جنازہ نکل جائے گا اور پاکستان میں واک اوور مل جائے گا تحریک انصاف کو. اچھا مجھے بائی دا وے نہیں نظر آ رہا, مگر کہیں ایسا تو نہیں ہے, 2 آخری سوال سر وقت ختم ہو گیا, کہیں پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی کوئی مخلوط حکومت کے لیے کہیں راہیں ہموار تو نہیں کی جا رہی؟ ایک تو یہ مجھے بتائیے گا. میں تو 4 مہینوں کو اہم دیکھتا ہوں, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے, ابھی ریفرنسز آنے ہیں, ابھی اور بہت سارے مسئلے ہیں, ابھی کوئی مردم شماری پہ لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی ہیں, ابھی الیکشن رولز اینڈ ریگولیشن پر انگلیاں ہیں, ابھی الیکشن کمیشن پہ لوگوں کو اعتراضات ہیں. سو تھنگز آر, مارچ سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. اللہ خیر کرے سر, آئی ہوپ اچھا ہی ہو. وقفہ ہی ہوگا تو اور کیا ہوگا. نہیں اچھا ہی ہوگا نا. ہاں اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو شیخ صاحب فار یور ٹائم, always a pleasure. خدا حافظ.